السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدً و مصلیًا اما بعد، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معاملے میں جس طرح کے شبہات پیدا کیے جاتے ہیں اور وہ طریقے اور وہ راستے اختیار کیے جاتے ہیں جو رافضیوں کا ہے، اسلام دشمنوں کا ہے، صحابہ کرام کے معاملے میں بے احتیاطی کا رویہ اختیار کرنے والوں کا ہے۔ آپ دیکھیں، ایسے شبہات عموماً لوگ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں تلواروں کے ذریعہ سے قتال کریں تو قاتل اور مقتول یہ دونوں جو ہے جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ راوی حدیث کہتے ہیں، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، حاد القاتل فما بال المقتول، کہ قاتل جہنم میں جائے گا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن جس کو قتل کر دیا گیا مقتول ہے وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، کہ وہ اپنے ساتھی کے قتل کرنے پر حریص تھا، تو موقع اسے نہیں ملا، ورنہ وہ بھی موقع پاتا تو اپنے ساتھی کو قتل کر دیتا۔ آپ دیکھیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور اس حدیث کو ظالموں نے اس قدر مشق ستم بنایا ہے، اور اس حدیث کی آڑ میں صحابہ کرام کی وہ دونوں جماعتیں جن کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں، اس حدیث پر پیش کر کے ان کو جہنمی اور ان کے اوپر حکم لگانے کی کوشش کیا ہے۔ اصل قاعدہ یہ تھا، طریقہ یہ ہونا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ان دونوں جماعتوں کے معاملے میں وہ راستہ اور وہ طریقہ اختیار کیا جاتا اور اس حدیث کو اس پس منظر میں سمجھا جاتا جس میں صحابہ کرام کے بارے میں سلف نے سمجھا ہے، سلف علماء نے، شارحین حدیث نے اس بارے میں جو چیزیں ذکر کی ہیں اس کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ لیکن اپنے عقل کی بنیاد پر، اپنی سمجھ کی بنیاد پر یہ سمجھ لیا گیا کہ اس حدیث کے عموم میں صحابہ بھی داخل ہیں، اور صحابہ کرام نے جو اس طرح کا نزاعات ان کے درمیان جو پیدا ہوئے ہیں، جو ان کے درمیان انہوں نے تلواریں اٹھائی ہیں، وہ بھی اس کے اندر داخل ہیں، اس لیے وہ جہنمی ہیں۔ تو میرے بھائیو، آپ دیکھیں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں فَسَمَّاهُمَا مُسْلِمَيْنِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے وعدے کے ساتھ انہیں مسلمان بھی قرار دیا ہے۔ والمراد ہنا، اور یہاں پر مراد یہ ہے کہ اذا كانت المقاتلہ بغیر تعویل سائغ، جب یہ قتال، یہ جنگ، یہ بغیر کسی تعویل کے ہو، بغیر کسی اجتہادی خطا کے ہو، عمدن و قصدن ایک آدمی دوسرے کو قتل کرنا چاہتا ہو، اور صحابہ کرام کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں وہ ایک دوسرے کو قتل کے خواہاں نہیں تھے، ایک دوسرے کی جان لینے کے خواہاں نہیں تھے، وہ کسی ملک اور بادشاہت کو چھیننے اور حاصل کرنے کے خواہاں نہیں تھے۔ صحابہ کرام کے پیش نظر یہ چیز نہیں تھی، وہ محض ایک تعویل، ایک خطا، ایک اجتہادی غلطی کی بنیاد پر یہ چیزیں جنگ ہو گئی، اور ایسی صورتحال خود دشمنوں نے، بلوائیوں نے اور ایسے لوگوں نے اس وقت میں پیدا کر دیا کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے از خود جو ہے پیدا ہو گئی، ورنہ ان کا تلوار اٹھا کر کے اپنے مسلمان بھائی کی جان لینا، خون بہانا، یہ قطعاً ان کا قصد و ارادہ نہیں تھا۔ تو آپ دیکھیں، ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے صحیح مفہوم کو بیان کیا ہے کہ اگر کوئی دو مسلمان یا دو مسلمان جماعتیں کسی دنیاوی مقصد اور کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے یوں ہی ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں وَحَمَلَ هَؤُلَاءِ الْوَعِيدَ الْمَذْكُورِ فِي الْحَدِيثِ، اس حدیث میں جو وعید آئی ہے اس کو محمول کیا جائے گا عَلَى مَنْ قَاتَلَ بِغَيْرِ تَعْوِيلٍ سَائِغٍ، کہ جو شخص بغیر کسی اجتہادی غلطی کے
اور بغیر کسی تعویل کے وہ شخص قتل کر رہا ہے بمجرد طلب الملک، بادشاہت کو طلب کرنے کے لیے، دنیا کا کوئی فائدہ طلب کرنے کے لیے، کسی غرض اور مقصد کے تحت وہ طلب. اور صحابہ میں یہ چیز نہیں تھی، اس مقصد کے لیے انہوں نے قطعاً کبھی قتال اور جہاد نہیں کیا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا وَعْلَمْ أَنَّ الدِّمَاءَ الَّتِي جَرَتْ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، جان لو کہ صحابہ کرام کے درمیان جو اس قسم کی چیزیں پیدا ہوئی ہیں، صحابہ کرام کے درمیان جو ایسے مشاجرات اور ایسے جھگڑے ہوئے ہیں، لیست بداخلہ فی ھذا الوعید، اس حدیث کے وعید میں وہ چیزیں داخل نہیں ہیں. وہ مذہب اہل السنہ والحق، اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ والحق احسان الظن بہم، حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمیشہ حسن ظن رکھا جائے. والامساک عما شجر بینہم، اور ان کے درمیان جو اس قسم کے اختلافات ہوئے ہیں ان سے سکوت اختیار کیا جائے. امام نووی رحمہ اللہ نے شرح نووی کے اندر اس چیز کو ذکر کیا ہے صاف لفظوں میں، اور یہی صحیح موقف ہے میرے بھائیوں کہ اس طرح کی احادیث کو لا کر کے صحابہ کے معاملے میں پیش کر کے ان کو جہنمی گرداننے والا، کہنے والا یہ جاہل ہے، اور یہ سلف کے صحیح موقف کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر منمانی اور عقلی تعویل کر کے صحابہ کرام کو اس کے اندر داخل کر رہا ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں بعض لوگوں کے ہاں یہ اعتراضات کہ ہم صحابہ کے بارے میں اگر کوئی بات کہتے ہیں تو اس کو ابن جریر نے نقل کیا ہے، ابن اسیر نے نقل کیا ہے، اور بڑے بڑے معتبر مورخین نے ذکر کیا ہے. حالانکہ یہ اس قسم کی چیزیں عذر گناہ بدتر از گناہ کے اندر داخل ہوتی ہیں. کہ آدمی عذر کیا پیش کر رہا ہے کہ ایک آدمی اگر تاریخ میں جو چیزیں منقول ہیں، تاریخ یہ جمع و تدوین کا نام ہے، مورخ نے اس دور کی جو چیزیں دیکھی ہیں صحیح اور غلط ساری چیزوں کو اس نے جمع کر دیا ہے. تاریخ سے استفادے کا ایک ضابطہ ہے، ایک اصول ہے، تحقیق کے معیار پر اس کو پرکھا جائے گا، اس کو دیکھا جائے گا، اور تب جا کر کے ان کے اقوال کو شہادت کے طور پر نقل کیا جا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے یہ بھی ماننا چاہیے کہ طرفین کی دونوں چیزوں کو انسان کو نقل کر کے، مثلا آل بیت کا مسئلہ ہے تو ان کے بارے میں بھی علماء کے اقوال کو، صحابہ کا مسئلہ ہے تو ان کے بارے میں بھی اقوال کو نقل کر کے اور اس کو تحقیق کی بنیاد پر صحیح سند کو دیکھ کر کے پرکھ کر کے کوئی رائے، کوئی موقف اختیار کیا جائے گا. نہ کہ ایک آدمی جو ہے کسی ایک پہلو کو، جس طرف اس کا جھکاؤ ہے، جس فکر کا وہ حامل ہے، ایک طرف کی چیزوں کو لے لے اور دوسری طرف کی چیزوں کو چھوڑ دے. یہ طریقہ سلف کا نہیں رہا ہے. تو میرے بھائیوں، تاریخ سے استفادے کا جو اصول اور ضابطہ ہے اس کی روشنی میں انسان کو موقف اختیار کرنا چاہیے اور وہ راستہ چننا چاہیے جو سلف نے انتہائی تطبیق کی صورت، تعویل اور عمدہ انداز میں اس مسئلے کو سمجھ کر کے، سمجھا کر کے اعتدال کی روش کو قائم کیا ہے اور اس کو اختیار کیا ہے. یہ ہر عام آدمی کا اور ہر جو ہے سوشل میڈیا پر اچھل کود کرنے والے کا یہ کا علم اتنا گہرا نہیں ہے کہ جو ان چیزوں کو سمجھ سکے اور ان چیزوں کے معاملے میں رائے زنی کر سکے. یہ سلف صالحین نے جو موقف اختیار کیا ہے سارے نصوص اور دلائل کو سامنے رکھ کر کے، تو وہ چیزیں انسان کو اختیار کرنا چاہیے اور ایسے شبہات سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو محترم ناظرین کرام، یہ عظمت صحابہ کا سلسلہ واری یہ کچھ باتیں تھیں، اور یہ دروس جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اس میں پوری طرح سے کوشش کی گئی کہ صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے، آل بیت کے تعلق سے ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے، صحابہ کرام کے مشاجرات میں، اختلافات میں کے تعلق سے ہمارا روش اور ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے. یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے الحمدللہ سلسلہ واری سیریز کے اندر یہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی ہے. بہرحال اب یہ سلسلہ جو ہے ختم ہوتا ہے، جس سے ہم پوری طرح سے استفادہ کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے. اور اب یہ سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھرپور اس سلسلے سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.